آج انشاءاللہ 8ویں صورت سورہ انفال ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال پہلی آیت سے ہی نام ہے۔ پہلی آیت میں یہ لفظ ہے نا، یسألونک عن الانفال۔ انفال جو ہے یہ نفل کی جمع ہے نا، نفل کی۔ نفل کیا ہوتا ہے؟ سرپلس، اضافی شے۔ عبادات میں بھی ایسے ہی ہے نا، ادا کر لیں تو ثواب، اگر ادا نہ کریں تو مواخذہ نہیں، پکڑ نہیں۔ یہاں پر انفال کس پیرائے میں آیا ہے؟ مال غنیمت کے معنوں میں ہے نا۔ تو مال غنیمت کب ملتا ہے؟ جب آپ کو فتح مل جائے۔ دشمن جو مال چھوڑ کر بھاگ جائے اس میں اونٹ، گھوڑے، تلواریں، نیزے، بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہ آپ کے ہاتھ لگ جاتا ہے، وہ مال غنیمت ہے۔ انفال اس لیے کہا ہے کہ وہ تو آپ کو ایک الگ سے بینیفٹ ہے نا۔ جہاد کا تو بہت ثواب ہے، اللہ کے راہ میں جان کا نذرانہ دینا، اس کا اجر ثواب تو اللہ کے پاس ہے نا۔ تو یہ تو ایک الگ سے اضافی چیز ہے، اس لیے انفال کہا گیا ہے، مال غنیمت۔ تو سورت کا آغاز ہی اس چیز سے کہ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان یہ پہلا معرکہ تھا نا، غزوہ بدر، اسی لیے اس کو یوم الفرقان کہتے ہیں، حق اور باطل میں فرق۔ تو پہلا غزوہ تھا، اس لیے کوئی ضابطہ، کوئی قانون موجود نہیں تھا پہلے سے کہ مال غنیمت ملے تو اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے کرنی ہے، کوئی نہیں تھا۔ بس یہی تھا، جس کے ہاتھ جو لگ گیا اس نے سمجھا اسی کا ہے یار۔ لیکن اس میں پھر بہت سی
اختلافی کیفیات پیدا ہوئی نا، کیونکہ لشکر میں تو معمور کیا جاتا ہے نا، کسی کی ڈیوٹی اہم مقام پر پہرا ہے، جیسے وہاں نے جنگ احد میں تھا کہ درے پر لگا دیا، کچھ صحابہ کرام آپ کی حفاظت پر کہ آپ کی حفاظت کرنی ہے، تو کچھ کو کسی جگہ ڈپیوٹ کیا ہوا، تو شامل تو سارے ہی ہوتے ہیں نا جہاد میں۔ اب یہ تھوڑی کہ جو مال کے نزدیک تھا وہ جلدی سے سارا ہڑپ کر لے، ایسے کر کے میرا ہاتھ نہ لانا، یہ تو پھر وہ نہیں ہوگا نا۔ تو یہ اللہ اکبر ہے یہ صورتحال۔ آپ یہ دیکھیں کہ سوال کہا پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ مال غنیمت کے بارے میں نا، لیکن فوراً نہیں بتایا، بس یہ کہا یہ یار تمہارا اس سے کیا تعلق ہے، مال غنیمت اللہ رسول کا ہے، جہاد اللہ کے لیے کی تھی نا، تو یہ مال غنیمت کیا ہے؟ 10ویں پارے کے شروع میں جا کے جواب دیا ہے۔ بڑی خوبصورتی ہے یہ، لیکن کیونکہ اس وقت یہ بڑی اہمیت کا حامل تھا تو بالکل شروع میں لائے کہ یسألونک عن الانفال، اور ساتھ ہی کہا قل الانفال للہ والرسول، وہ اللہ رسول کا ہے، بس ختم ہو اجمالی طور پر۔ پھر وہ جو ہے نا کہ 5واں حصہ وغیرہ وہ وَعْلَمُوا، جب 10واں پارہ شروع ہوتا ہے نا وہاں پہ اس سوال کا جواب دیا ہے۔ یہ حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے، یعنی وہیں پہ بات روک دی کہ یار یہ تم مسلمان مومن ہو کر دنیاوی چیزوں کے پیچھے پڑ رہے ہو کہ مال مل جائے، یہ تو بہت بڑا ایک مارکہ ہے جہاد کا، تو یہ مال شال یہ ان چیزوں میں کیسے پڑ گئے؟ اللہ نہیں، تنازع کسی حد تک کہہ بھی سکتے ہیں، بس یہی ہے کیونکہ کوئی ضابطہ نہیں تھا تو وہ کسی نے زیادہ لے لیا، اکٹھے ہی کرنا ہوتا ہے نا، کیونکہ فتح تو تھی بڑی زبردست، تو جیسے 70 ان کے کرتا دھرتا مارے گئے، 70 قیدی بھی ہوئے، تو پھر وہ جنگ میں تو یہ ہوتا ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ گھوڑ سوار ہے اور اس کو نیزہ لگ کے مار دیا تو گھوڑا تو آپ کے پاس آ گیا ہے نا، وہ تو سوار مرا ہے نا، گھوڑا ہے، تو اس طرح بیش بہا ہوتا تھا اور بڑے قیمتی چیزیں، ہاں بہت چیزیں بہت سی تھی نا، تو کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ آگے یہ کہانا دیکھیے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ بات اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ نے کہا اپنے تعلقات کو صحیح رکھو، وَأَصْلِحُوا، اصلاح درست کرو، ذَاتِ بَيْنِكُمْ، اپنے درمیان کے، ساتھ ہی یہ فرمایا نا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہے تو نیچرل نا کہ سارے شریک ہیں، ساروں نے برابر کا اپنی جان کی بازی لگائی ہے، جہاز میں تو کوئی بھی مر سکتا ہے نا، کوئی نیزہ پوچھ کر تھوڑی آئے گا کس کو لگنا ہے، تو ایک ہی بندہ سارا ہڑپ کر کے کیوں آ جائے؟ چلو وہ زبان سے نہ کہے، دل میں تو آ سکتا ہے نا، بشر تو ہے نا کہ یار یہ سارے ہی اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ مال کے نزدیک ہو یا ایکسیسیبل ہو یا ایسی پوزیشن میں ہو، تو یہ چیز تو ہے نا، اس لیے یہ اہمیت کا ہے معاملہ۔ تو اللہ جی سر جی مکہ جب ان کا دور تھا اور جنگ کرتے تھے، جب مسلمان بھی ہو گئے تو یہ پہلی جنگ کی بات آپ جی پہلی، ہاں، تو اس سے پہلے وہاں جو کلچرل ایک چیز کی ہوئی تھی کہ جنگ میں جو جس کے آتا ہے اس کا ایگزیکٹلی یہی تھا، یہ پہلے یہ تھا، شاہین شکار کرتا ہے، ہاں شکار پکڑ لے، جب تک اس کو آپ اس کا متبادل نہ دے نا، تو بوٹی ہوتی ہے تو شکار نہیں چھوڑتا، جو مرضی کر لیں گے پکڑیں گے، اسے کچھ چیز دیں گے، وہ آئے گا تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو اسی طرح ان کا یہ تھا کہ یہ تصور ہی یہ کوئی دوسرا نہیں تھا کہ یہ جنگ ہم کریں، جو ایک مال ہے تو وہ کسی کا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی یہ تصور وہاں تھا ہی نہیں معاشرے میں، جس کے ہاتھ جو آئے گا اسی کا ہوگا، یہی تھا ایگزیکٹ۔ اور پھر یہ ہے کہ اب تو وہ مسلمان ہو گئے، اب آگے جتنی ہے کہ وہ اسلحہ کو بین، ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں اس میں یہ تھا کہ بہت بڑا ایک اصلاحی بات تھی، اور جہاد کو پیورلی اللہ کی رضا کے لیے آ رہا تھا، ایگزیکٹلی، یہ مال کی تو بات ہی چھوڑ دو نا، ہاں یہ تم کیا بات کر رہے ہو، بالکل، اللہ کی رضا اور چیز ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی برائی تھی جس کو اللہ تعالیٰ ختم کیا، بالکل، جہاد کا بدری صحابی کہتے ہیں، یا سب سے افضل جو صحابی ہوتے ہیں، بدری صحابی، اور ان کو اللہ یہ کہہ رہا ہے فتق اللہ، ہاں اللہ سے کہہ رہا ہے کہ
वास्तव में गुजराता है। हाँ। और क्योंकि सर जब उन्होंने बदर का वो लूट लिया सारा हाँ, हाँ। आ गया तो उस पे एक बहुत बड़ा स्ट्रांग ओपिनियन था कि जिसका है उसी का है, इस पे कौन सी बहस कर हाँ रहे हो? जी बिल्कुल तो यही था। बहुत बड़ी इस्लाह की जरूरत थी वहाँ पे। हाँ डिसिप्लिन इस्लाह और एक जो कि एक नया इस्लामिक कल्चर पैदा हो रहा था। हाँ ये तो सर बहुत बड़ा एक काम था और उनके मुंह से वो शाहीनों के मुंह से वो छीने वाली बात थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बगैर दिए कुछ। हाँ ये बहुत बड़ी बात थी, मामूली बात नहीं थी सर उस दौर में। बिल्कुल सही है। उसका अगर पस मंजर देखा जाए बिल्कुल सही बहुत है। बड़ा इम्तिहान था राजा उनके। हाँ ये हमारा माल है, हम कैसे ये छोड़ दें? हाँ। और अगर इस सूरत का आगाज़ देखें तो इसी सिचुएशन की गमाजी कर रहा है वो एकदम। ये कहना कि यसलूनका अनिल अनफाल हैं, अनफाल के बारे में सवाल हो रहे हैं, और फिर साथ ही कहा कि लिल्लाहि व रसूल, और फिर कहा अल्लाह से डरो यार। कि किन चीज़ों में पड़ गए? वह असली ज़ाती बैनिकुम हैं, अपने आपस के ताल्लुकात को सही रखो। और फिर कहा कि अतीउल्लाह व रसूल, अल्लाह और रसूल की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो। फिर देखिए उसके फ़ौरन बाद मोमिन के औसाफ बताए हैं कि ये वो इन्नमल मोमिनूना। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इसका आगाज़, शुरू की आयात, वो सब इसी चीज़ की तरफ जो है ना वो दलालत कर रही हैं, है ना। तो ये एक गैर मामूली मामला था माल गनीमत की तकसीम अहमियत की बिना पर, क्योंकि जो ये आर्मी डिसिप्लिन, अस्करी नज़्म व ज़ब्त और जंगी मामलात, कोई इसका कोई सिस्टम, कोई ज़ाब्ता, कोई कानून पहले नहीं था। जैसे मैंने अर्ज़ किया यही था कि भाग दौड़ कर कर कुछ ने ज़्यादा माल जमा कर लिया, कुछ जो है वो वज़ादारी की बिना पर अपने अपने फ़राइज़ पर जमे रहे, नहीं कर सके माल इकट्ठा। जैसे मुख्तलिफ ड्यूटी, हाँ कोई ताकतवर होंगे, बिल्कुल वो मुख्तलिफ फैक्टर्स आते हैं। कोई ज़्यादा वो होगा तो ज़्यादा वो करेगा, हाँ जिस्मानी तौर पर भी वो होता है, हाँ ताक़ुब कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो फिर ऐसी सूरत हाल, तो अल्लाह ने कहा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का है। अल्लाह अकबर, ये बात फरमाई। इसलिए भी कि इस जंग में यहाँ पुराना जिक्र है कि फरिश्ते आए थे और हाँ आए थे जी, ये आगे पढ़ेगा। हाँ बड़ी अल्लाह की मदद, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये चीज़ें पढ़ेंगे अभी आप। हाँ ये जो कम थे नजर ज़्यादा आ रहे थे। हाँ जैसे वो 313 थे। हाँ 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 बदर के ही है, 1000 थे जी बिल्कुल, 3 गुना। 1000 को ये पता नहीं कितने हज़ार नजर आ रहे थे। हाँ हाँ सर जो आगे आता है उसमें यह है कि दोनों पार्टियां, क्योंकि अल्लाह चाहता था कि ये हर सूरत में हो। हाँ अल्लाह का ये इस पे बिल्कुल ये था कि ये होना ये चाहिए, होना चाहिए। इसलिए जो काना कुरैश मफूला। थे, कुरैश को हाँ। जो ये हमारा लश्कर था मुसलमानों का, वो भी उन्हें कम दिखाई दे रहा है। ये कुछ भी हमें खा जाएंगे, हाँ हाँ इनको भी वो कम दिखाई दे रहा था। अच्छा। हाँ हाँ ऐसा है बिल्कुल। नो नो, ये इनको भी कम दिखाई दे रहा था, उनको भी कम दिखाई दे रहा था, ताकि इन दोनों में जोश है कम तो इन्हें हड़प कर जाए। हाँ बिल्कुल इससे से न डरे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। चाहता हूँ कि हो, और अगर ये इससे पहले को मशवरा करके चलते और तो शायद ये ना होता। तो ये एक स्पॉन्टेनियस था, ये हो गया चलो कर छोड़ो। बिल्कुल सही है। और अगर इसको देखें गज़वा को, कि जैसे 2 असलूब हैं ना, नसीहत के, तज़कीर के, एक भी अय्यामिल्लाह है, और जैसे पिछली कौमों पर अज़ाब आया नाफरमानी पर, एक भी आला इल्ला है, अल्लाह की नेमतें दिखाकर। अब ये अगर आप देखें कि आपने इससे पहले एराफ पढ़ी ना, सूरह एराफ, उसमें था ना कौमों का ज़िक्र, कौम आद, कौम समूद, उनकी तरफ भी रसूल भेजे, रसूलों की नाफरमानी की, लेकिन पूरी पूरी कौम उड़ा दी, अल्लाह ताला ने मलिया मेट कर दिया। इनकी तरफ भी रसूल भेजे, कुरैश की तरफ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने भी नाफरमानी की, लेकिन उस अंदाज में इस कौम पर अज़ाब नहीं आया। हाँ लेकिन इस पर भी अज़ाब आया, वो अक़सात की शक्ल में, किस्तवार। ये रसूलुल्लाह की बेइज्जत का तो फैल समझ मुसलमानों के हाथों, ये और अंदाज से आया। अब आप ये देखें ना कि
یعنی وہ جو اجتماعی طور پر آتا تھا قوموں کا وہ نہیں، لیکن پہلا جو ہے وہ آپ یہ بدر کے میدان میں جو ان کے سردار مارے گئے وہ اٹ سیلف ایک لحاظ سے عذاب، ابو جہل وغیرہ سب اسی میں مارے گئے نا، اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں جس طرح آل فرعون کو ان کے محلات میں سے نکال کے اللہ نے سمندر میں غرق کیا، وہاں بھی تباہ کر سکتا تھا، وہ محل کی چھتی گر جاتی، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یار، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان کو بھی نکال کر بدر میں پہنچایا، وہاں پر ان کی پھینٹی لگائی بڑی، اللہ اکبر۔ یہ بھی دیکھیں اللہ اکبر ہے، ہاں، کیونکہ پہلا جو آپ دور دیکھیں نا، یعنی مکہ میں تو تھا کفوا ایدیکم، اجازت نہیں تھی ہاتھ اٹھانے کی، باندھے رکھو۔ وہ اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ ابتدائی دور تھا، وہ تو گنتی کے چند لوگ ایمان لائے تھے، سکیٹرڈ تھے، نہ کوئی سلطنت نہ کوئی وہ، تو اللہ تعالیٰ حالانکہ انہوں نے انتہا کر دی ظلم و ستم کی، لیکن وہ بار بار کہا صبر سے کام لو، اور کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو، ریٹیلیشن کا فری ہینڈ نہیں دیا، ورنہ ہوتا کہ جتنے بھی لائے وہ بڑے پکے مومن تھے، اجازت ملتی تو وہ تو جان ہی جانی ہے نا لڑائی میں، تو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے۔ لیکن جب یہ مدینہ ہجرت فرما لی، ہجرت چلے گئے، پھر ہاں ایک وہاں پر باقاعدہ سلطنت بنی، پاؤں مضبوط ہوئے، اسلام وہاں پر انصار وغیرہ اور دوسرے سارے شریک ہوئے۔ تو اور یہ کہا جاتا ہے غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا نا، ہاں اچھا، اس سے پہلے چھوٹی مہمات 8 ہو چکی تھی، 8، اور 8 میں یہ مہاجرین نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا تھا، ہاں۔ تو یہ ہجرت کے بعد، اچھا ہجرت کے بعد 3 کام پریورٹی پہ ہوئے ہیں، ہجرت فرمائی نا، ایک تو مسجد نبوی کی تعمیر، وہ مرکز بھی بن گیا اور عبادت کا بھی بن گیا، مرکز یعنی گورنمنٹ سیکریٹریٹ، پہلے مسجدوں میں یہ فیصلے ہوتے تھے بیٹھ کرنا، مسجد مجلس شورا وہیں پر، اور پہلے تو امیر خود ہی امامت کرا لیتے تھے، یہ نہیں تھا مولویوں کو نماز پڑھانے کے لیے، اللہ اکبر، پھر وہ بیٹھ کر وہ مسائل وغیرہ سنتے تھے، یہ نظام تھا قوم کا، عدالت بھی وہی لگتی تھی، یہ تھا مسجدوں کا نا، یہ اللہ اکبر ایسا تھا۔ اچھا پھر دوسرا مہاجرین اور انصار، اس میں رشتہ مواخات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا، یہ اسٹریٹجی تھی۔ مہاجر تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے نا، گھر بار سب کچھ ہجرت کر کے، اور انصار کا اللہ نے دل ایسا کھول دیا کہ آگے بڑھ کر ویلکم کیا، وہ تو اس حد تک ایموشنل تھے کہ وہ وراثت میں بھی حصہ دینے کے لیے تیار تھے، وہ بھی آیت آئی، انہوں نے کہا نہیں، وراثت کا اولو الارحام ان کا تعلق ہے، یہ مواخات کا ٹھیک ہے، یہ الگ ہے، وہ ہونا چاہیے، لیکن اس کی بھی ہے۔ اچھا تیسرا جو ہے وہ میثاق مدینہ، آپ نے جب ہجرت فرمائی تو جو یہ یہود کے قبائل تھے ان سے ایگریمنٹس وغیرہ کیے، ہے نا۔ اچھا پھر دیکھیں یہ ایک باقاعدہ وہ ہے، ٹریل ہے ایک، اگر آپ دیکھیں گے قریش کو بھی یہ باور کرا دیا ہجرت کے بعد کہ جو معاشی شہرگ ہے نا، ناؤ اٹس ان آور ہینڈ، ذرا ہوشیار ہو جاؤ۔ وہ اس لیے کہ جو مین تجارتی شاہراہیں تھی نا، یمن اور شام کے درمیان ہی ہوتا تھا، یہی بہت پرانے ملک تھے اور یہ بڑے تھے، یمن ادھر جنوب کی طرف اور شام ادھر ہاں اس طرف نارتھ کی طرف، تو یہ بڑی شاہراہیں تھیں، تو یہ ان کو بتا دیا اب ذرا خیال سے، کیونکہ اب مدینہ میں ہیں اور یہ ادھر ہی سے گزرتی ہیں شاہراہیں وغیرہ۔ اچھا کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ واقعات بھی ایسے ہوئے
کہ اس سے یہ معاملہ اور ٹریگر آن ہوا. جیسے اسٹریٹجی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفد بھیجا کرتے تھے مدینہ ہجرت فرما کے نا سراؤنڈنگس میں, ٹو واچ دا موومنٹس آف اینیمی, کیا ہو رہا ہے, بیٹھے رہو چپ کر کے ایک دم ہی کوئی ہو جائے. تو کہا جاتا ہے آپ نے وفد بھیجا نخلہ کی طرف. نخلہ جگہ ہے یہ مکہ اور طائف کے درمیان. تو وہاں ان کے کسی گروپ سے انکاؤنٹر ہو گیا. ان کے بھی آتے جاتے تھے نا وہ تجارتی قافلے وغیرہ قریش کے. تو وہ اتنا انکاؤنٹر ہوا, ایک بندہ ان کا مر گیا مشرکوں کا, وہ بڑا انہوں نے اچھالا ہے. یہ بھی واقعہ ہے بڑا زیادہ. اچھا اب یہ بھی جو ہے نا, میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں بھی آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کر لیا کہ یہ 2 قافلے ان میں سے ایک پر غلبہ مل جائے گا. تو وہ دوسرا تجارتی قافلہ ہی تھا یہ ان کا نا, قریش کا, شام سے مکہ. اور وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ تھا بڑا قافلہ, پتہ نہیں کتنے, کہا جاتا ہے کہ 50,000 دینار کا اس میں مال تھا. اور وہ قافلے کنوائے کی شکل میں بھی ہوتے تھے, اونٹ گاڑیاں بھری ہوئی ہیں, تجارتی قافلے. اچھا قافلے کی حفاظت کے لیے تو 2-3 بندے ایسے ہی ہوتے ہیں نا. اچھا انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم اتنا مال لے کر آئے ہیں, وی نیڈ سیکورٹی. مکہ کہا کہ ہم ایک کمک بھیجیں. اچھا وہ آئے تو وہ مدد کے خیال سے تھے, لیکن ان کا بھی یہی تھا لڑائی کا ہی, کیونکہ وہ پورے مسلح ہو کر آئے. ابو سفیان کے اس میں گھوڑے اونٹ وغیرہ بھی سامان ہے نا جی. تو یہ اس طرح 2 کا. اچھا یہ جو قافلہ تھا تجارتی ابو سفیان کا, بہرحال مشاورتیں ہوئیں. ایک مشاورت تو یہ کہ جی اس قافلے کو روکنا چاہیے یا نہیں چاہیے, پہلے یہ تھا. کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سارا مال وال جو ہے نا فروخت کر کے زیادہ تر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہی سرگرمیوں میں خرچ کرتے تھے. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی تھی. یہ بھی مشورہ ہوا کہ قافلے کو روکنا چاہیے یا نہیں. اچھا پھر یہ کہا جاتا ہے صفرا جگہ ہے, وہاں پر اطلاع ملی کہ جی ادھر سے ابو جہل آ رہا ہے, کتنا 1000 کا لشکر لے کر چل پڑا ہے مکہ سے. اچھا اسی اثنا میں یہ وحی آئی کہ اب 2 ہو گئے لشکر, ایک ابو سفیان کا آ رہا ہے تجارتی قافلہ شام سے, اور ایک آ رہا ہے ابو جہل کا عسکری وہ پورا ساز و سامان کے ساتھ 1000 کا. اور اسی معاملے میں یہ وحی آئی کہ اللہ تعالیٰ دونوں میں سے ایک پر تمہیں غلبہ عطا کرے گا. اچھا اب دیکھیں دونوں میں سے کہا, یہ نہیں کہا کہ کس پر. اب اس میں کچھ یہ ہوا کہ یار بغیر لڑائی شڑائی کے وہ والا اگر قافلہ مل جائے, دونوں میں سے ایک ملنا ہے نا, تو وہ بہتر ہے. اس میں تجارتی مال بھی ہے, غیر شوکہ, جس میں غیر شوکت ہے, جس میں اسلحہ وسلہ نہ ہو, مال بھی ملے گا. ادھر وہ تو اسلحہ نیزے ہی ہوں گے اور ادھر تجارتی مال ہے. اللہ کو وہ منظور تھا, وہ جو عسکری آ رہا تھا وہ اس لیے کہ رٹ قائم کرنی تھی اسلام کے لیے, کہ حق کو حق ثابت کرنا تھا اور باطل کو باطل. یہ پورا ایک وہ ہے سینیریو نا, قرآن میں آئے گا حق یحق الحق ویبطل الباطل. ہاں یہ اللہ کا تھا. تو بہرحال یہ آیات میں ہم سارا اس چیز کا پڑھیں گے. اچھا دوسرا آپ دیکھیں ربط بھی ہوتا ہے. یہ اس سے پہلی 2 کون سی تھی, انعام اور اعراف. 8ویں پڑھ رہے ہیں نا ہم,
اگر آپ یہ دیکھیں 6 اور 7، اب 8 ہم نے شروع کی ہے، اس کے بعد 9، یہ بھی جوڑا یہ بھی جوڑا. اچھا یہ جو ہے یہ دونوں یہ مکی صورتیں تھیں، مکی صورتیں، یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں. اچھا ربط ان میں یہ بنے گا، یہ جو ہیں دونوں یہ مشرکین عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل دعوت، 13 سال مکہ میں رہے نا، دعوت و تبلیغ ہی ہوتی رہی، دعوت کے ذریعے اتمام حجت کر دیا، اتمام حجت، یہ ہو گیا مکی. اچھا اب 8 اور 9 میں جو ہے نا جی، اب یہ اس اتمام حجت کے جواب میں ربط یہ بن رہا ہے، ہو چکا اتمام حجت تمام، اس اتمام حجت کے جواب میں اب یہ لوگوں پر عذاب کا تذکرہ ہے، لیکن یہ عذاب کا بتا دیا یہ ان قوموں کی طرح نہیں ہے جو ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا. یہ آپ یوں سمجھے یہ پہلی قسط بدر میں ہو گئی، دوسری اب اگلی پڑھیں گے نا، اس میں 4 ماہ کا الٹیمیٹم ہے، 4 اشہر، اس نے کہا کہ 4 ماہ میں فیصلہ کر لو، اسلام قبول کرنا ہے ورنہ لیو اٹ. یہاں پر اب شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. 9 میں فتح مکہ ہوا نا، اور 10 کا جو ذی الحج تھا اس میں باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر حج اکبر کے دن اعلان کروایا گیا، ہاں، کہ اب کسی مشرک کی انٹری بین، اب تک جو ہوتا رہا شرک سے پاک کرنا ہے. اور وہ سارا سلسلہ ان کو بتا دیا، وہ جو بیت اللہ کو بھی انہوں نے اپنا کفری کا گڑھ بنایا ہوا تھا، سب ختم اسلام کا نا. تو یہ اس لحاظ سے ربط ہے ایک، یعنی آپ یہ سمجھے 2 قسطوں میں یہ ہو گیا کہ پہلا عذاب کا قسط یہ بدر میں ہو گیا، ان کے بڑے خاص بندے مارے گئے، اور وہاں اتنا سخت الٹیمیٹم ہونا کہ وہاں پر وہ شروع میں ہی ہیں کہ یہ مہلت دی ہے، لیکن مہلت کے بعد فَاقْتُلُوهُمْ وَجَدْتُمُوهُمْ، بڑا سخت ہے یہ آرڈر، یہ وہ بھی عذاب ہے، وہ بھی عذاب ہے نا جی. حضرت علی نے تو وہ یہی فرمایا کہ اس اتنے سخت آرڈر کی وجہ سے ہی اس صورت سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، سورہ توبہ سے پہلے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمیت کے خلاف ہے. وہ اللہ عالم، بہرحال وہ تو وجہ جو بھی اللہ نے بہتر جانتا ہے، لیکن سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. تو یہ ایک لحاظ سے جو ہے وہ ربط تھا، ہے نا جی. تو ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے ساتھ ساتھ جو ہے فرمایا یسالونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. یسالونک، قرآن پاک میں بہت سی آیات اسی لفظ سے شروع ہوتی ہیں. سورہ بقرہ میں تو کافی زیادہ ہیں. یسالونک، یسالونک، یا مضارع کی علامت ہے، وہ سالا سوال کرتے ہیں، کوئی ایک بندہ نہیں کر رہا، واو نون، وہ سب کس سے سوال کرتے ہیں؟ آپ سے. وہ سب آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی پوچھتے ہیں. وہ بہت سی آیات ہیں سورہ بقرہ میں، کئی آیات ہیں 200 سے ابو
جو آیات ہیں اس میں کافی وہ ہے، یسألونک سے ان الانفال، ان کے بارے میں، انفال مال غنیمت کے بارے میں. قل الانفال للہ ورسول، قل الانفال للہ، کہہ دیجئے کہ انفال مال غنیمت للہ ورسول، اللہ کے لیے اور رسول کے لیے. دیکھیں یہاں پر للہ ورسول ہے، اللہ کو تو کوئی مال غنیمت نہیں چاہیے یار. یہ یہاں پر دیکھیں یہ بڑا ایک خوبصورت انداز سے ہے للہ ورسول، کیونکہ دشمن سے لڑ کر ہی مال غنیمت ملا ہے نا. جہاد تو ہوتے ہی اللہ کے لیے ہے، تو یہ آپ نے اللہ کے لیے لڑا اور اس کے عوض جیسے مل گیا. تو ویسے بھی ہر چیز اللہ ہی سے تعلق ہے. اور پھر بتایا کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی، یہ سارا اکٹھا ہو کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسٹڈی میں آئے گا. جتنا مال ہے جو بھی اٹھائے irrespective of that ہے نا، وہ لا کر رسول کی کسٹڈی میں، وہ پھر تقسیم کریں گے، وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. وہ سپہ سالار ہیں، وہ ہے نا، وہ جن کو سمجھیں گے یہ اس انداز میں. لیکن ساتھ ہی کا فاتقوا اللہ، ڈرو یار اللہ سے. فاتقوا اللہ، بس تم ڈرو اللہ سے. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اصلحوا اصلاح، درست رکھو، ذات بینکم، اپنے درمیان، اپنے آپس کے معاملات، آپس کے تعلقات. یعنی یہ دنیاوی چھوٹی چھوٹی باتوں میں کوئی ایسا نہ ہو کہ دل میں رنجش یا وہ پیدا ہو جائے کہ جی وہ زیادہ لے گیا یہ کم لے گیا، اس طرف نہیں. اللہ اکبر. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، ہے نا جی. اللہ اکبر. اب رسول کی تمام باتیں ماننا وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، تو یہ اس لیے اکٹھا آ گیا. اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، اگر تم ہو مومن، یعنی اگر ایمان کا دعویٰ ہے نا تو پھر رسول کی باتیں ماننی ہوں گی، اور وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے. وہ اس لیے کہ اللہ ہی تو اپنے سارے پیغامات وحی کے ذریعے رسول کو بتاتے ہیں کہ آگے کنوے کر دو. تو اگر تم وہ مان رہے ہو تو انڈائریکٹلی اللہ کی ہی اطاعت کر رہے ہو. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو جو یہ پوچھ رہے ہیں آپ ان کو بتا دیں کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے. ہاں بس یہ اتنا کہا ہے کہ تقسیم کیسے کرنا ہے وہ کئی آیات کے بعد 10ویں پارے کے شروع میں بتایا وہاں پر. ہاں اللہ پر ہیں تو کہا آپس کے تعلقات کو صحیح رکھو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تو تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم